لکڑہارا اور اس کی بیٹی کا راز۔ ایک دور دراز گاؤں کے کنارے گھنے جنگل کے پاس سلیم نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنی کلہاڑی اٹھاتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، نور۔ نور اس کی زندگی کی روشنی تھی۔ وہ نہایت سمجھدار، نرم دل اور بہادر لڑکی تھی۔ گاؤں والے اکثر کہتے تھے، یہ لڑکی عام نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی راز چھپا ہے۔ سلیم اکثر یہ بات سن کر مسکرا دیتا، لیکن اس کے دل میں ایک خوف چھپا رہتا تھا، کیونکہ نور کی پیدائش کے دن ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ اس دن آسمان پر اچانک سیاہ بادل چھا گئے تھے، بارش شروع ہو گئی تھی اور ایک بوڑھا درویش سلیم کے دروازے پر آیا۔ اس نے بچی کو دیکھا اور عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ بچی عام نہیں، ایک دن اس کی قسمت جنگل کے ایک بڑے راز کو کھولے گی۔ یہ کہہ کر درویش غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد سلیم نے کبھی اس درویش کو نہیں دیکھا، لیکن وہ بات اس کے دل میں ہمیشہ گونجتی رہی۔ سال گزرتے گئے، نور اب 14 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ اکثر اپنے باپ کے ساتھ جنگل جاتی، درختوں، پرندوں اور جانوروں سے اسے عجیب سا لگاؤ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جنگل کے جانور اس سے ڈرتے نہیں تھے۔ ہرن اس کے قریب آ جاتے، پرندے اس کے ہاتھ پر بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر سلیم کے دل میں کبھی کبھی عجیب سا خوف پیدا ہو جاتا۔ ایک دن جنگل میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ نور لکڑیاں جمع کر رہی تھی کہ اچانک اسے ایک پرانا درخت نظر آیا۔ وہ درخت بہت بڑا اور صدیوں پرانا لگتا تھا۔ درخت کے تنے پر عجیب سی نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ نور نے جیسے ہی ہاتھ اس درخت پر رکھا، اچانک زمین ہلنے لگی۔ درخت کے نیچے مٹی تھوڑی سی کھل گئی اور وہاں سے ایک پرانا لکڑی کا صندوق نظر آنے لگا۔ نور حیران رہ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے باپ کو بلایا۔ سلیم نے صندوق دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نور، اس کو ہاتھ مت لگانا۔ نور نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں ابا؟ سلیم کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے میں ہمیشہ ڈرتا تھا۔ نور حیران رہ گئی، کیا مطلب؟ سلیم نے عائشہ سے کہا، یہ صندوق شاید اسی راز کی چابی ہے جس کے بارے میں وہ درویش کہہ کر گیا تھا۔ نور کے دل میں تجسس بھر گیا۔ ابا، اس میں کیا ہے؟ سلیم نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اسے کھولنے سے مصیبت آ سکتی ہے۔ نور نے کہا، لیکن اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی امانت ہو تو؟ سلیم خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد نور نے عائشہ سے صندوق کھولا۔ صندوق کے اندر ایک پرانی چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی اور ایک کاغذ۔ نور نے کاغذ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، جس کے دل میں سچائی ہو، یہ انگوٹھی اسی جنگل کے پوشیدہ خزانے تک لے جائے گی۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نور، یہ خزانہ نہیں، مصیبت ہے۔ لیکن نور کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس تھا۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی، اچانک جنگل میں تیز ہوا چلنے لگی، پرندے شور کرنے لگے اور دور کہیں سے گوروں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ سلیم نے گھبرا کر کہا، نور، لگتا ہے کسی کو اس خزانے کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے۔ اور واقعی چند لمحوں بعد جنگل کے رستے پر کچھ مسلح سپاہی نمودار ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک خطرناک چہرے والا آدمی تھا۔ اس نے نور کے ہاتھ کی انگوٹھی دیکھی اور مسکرا کر کہا، آخرکار ہمیں وہ چیز مل گئی جسے ہم سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ نور اور سلیم کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ وہ آدمی آگے بڑھا اور بولا، لڑکی، وہ انگوٹھی ہمیں دے دو۔ نور نے مضبوط آواز میں کہا، یہ میرے باپ کو ملی ہے، میں کسی کو نہیں دوں گی۔ آدمی کی آنکھوں میں غصہ چمکنے لگا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، ان دونوں کو پکڑ لو۔ اور اسی لمحے جنگل کے اندر سے ایک زوردار دھاڑ سنائی دی۔ ایسی دھاڑ کہ سپاہی بھی خوف سے رک گئے، جیسے جنگل کا کوئی طاقتور راز جاگ چکا ہو۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے نور اور لکڑہارے کی خطرناک مہم۔ ایک ایسی مہم جس میں خزانہ بھی ہے، دھوکہ بھی، اور جنگل کا ایک صدیوں پرانا راز بھی۔ جنگل میں اچانک ایسی زوردار دھاڑ گونجی کہ درختوں پر بیٹھے پرندے ایک ساتھ اڑ گئے، سپاہیوں کے گھوڑے بک گئے اور چند لمحوں کے لیے پورا جنگل خاموش ہو گیا۔ وہ خطرناک آدمی، جس کی آنکھوں میں لالچ صاف نظر آ رہا تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور سخت آواز میں بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ صرف کوئی جنگلی جانور ہوگا۔ لیکن حقیقت میں وہ بھی اندر سے خوف زدہ تھا، کیونکہ اس جنگل کے بارے میں ایک پرانی کہانی مشہور تھی کہ یہاں ایک محافظ موجود ہے جو اس خزانے کی حفاظت کرتا ہے۔ نور اپنے باپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ اچانک انگوٹھی ہلکی سی گرم ہونے لگی۔ نور چونک گئی۔ ابا، یہ انگوٹھی گرم ہو رہی ہے۔ سلیم گھبرا گیا۔ بیٹی، مجھے لگتا ہے یہ ہمیں خبردار کر رہی ہے۔ اسی لمحے جھاڑیوں میں زور سے حرکت ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہاں سے ایک بہت بڑا شیر نکل آیا، اتنا بڑا کہ سپاہیوں کے دل دہل گئے۔ شیر کی آنکھیں سنہری روشنی سے چمک رہی تھیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سیدھا نور کے سامنے آ کر رک گیا۔ سپاہیوں نے فوراً تلواریں نکال لیں۔ وہ آدمی چیخا، اسے مار دو، لیکن جیسے ہی سپاہی آگے بڑھے، شیر نے ایسی دھاڑ ماری کہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اس نے عائشہ سے نور کی طرف دیکھا اور حیرت انگیز طور پر اپنا سر جھکا دیا، جیسے وہ اپنے
जैसे वो इसे पहचानता हो। नूर हैरान रह गई। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया। सलीम चीख पड़ा, नूर नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। नूर ने शेर के सर पर हाथ रख दिया और हैरत अंगेज तौर पर शेर बिल्कुल पुरसकून हो गया। सिपाही ये मंजर देखकर हैरान रह गए। वो आदमी गुस्से से बोला, ये लड़की आम नहीं, यही वो चाबी है जो हमें खजाने तक ले जाएगी। इसने फौरन हुक्म दिया, इन दोनों को पकड़ लो। सिपाही दोबारा आगे बढ़े, लेकिन इस बार शेर ने हमला कर दिया। वो इतनी तेजी से झपटा के 2 सिपाही जमीन पर गिर गए। बाकी सिपाही खौफ से पीछे हट गए। जंगल में शोर मच गया, घोड़े भागने लगे। वो आदमी दांत पसीज कर बोला, हम वापस आएंगे और इस बार पूरा लश्कर लाएंगे। ये कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला गया। जंगल दोबारा खामोश हो गया। नूर और सलीम हैरत से शेर को देख रहे थे। कुछ देर बाद शेर आहिस्ता से मुड़ा और जंगल की गहराई की तरफ चलने लगा, लेकिन चंद कदम बाद वो रुक गया और पीछे मुड़कर नूर को देखने लगा, जैसे वो कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। नूर ने अपने बाप की तरफ देखा। अब्बा, लगता है ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। सलीम परेशान था। मुझे इस जंगल पर भरोसा नहीं, लेकिन शायद यही रास्ता है। आखिरकार दोनों शेर के पीछे चल पड़े। काफी देर चलने के बाद वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। वहां एक पुराना पत्थर का दरवाजा नजर आया। दरवाजे पर अजीब नक्शो निगार बने हुए थे और दरमियान में एक गोल सुराख था, बिल्कुल वैसा जैसा नूर की अंगूठी के साइज का था। सलीम की सांस रुक गई। नूर, शायद यही वो खजाने का दरवाजा है। नूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने आहिस्ता से अंगूठी दरवाजे के सुराख में लगाई। अचानक जमीन हिलने लगी। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी, लेकिन इसी लम्हे जंगल में फिर गौरों की आवाज गूंजी। सलीम घबरा गया। वो लोग वापस आ गए। नूर ने पीछे देखा और इस बार सिपाहियों के साथ दर्जनों मसले आदमी आ रहे थे और कहानी यहाँ एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। क्या नूर और सलीम खजाने तक पहुंच पाएंगे या वो खतरनाक आदमी इनसे सब कुछ छीन लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, वो शेर असल में कौन है? जैसे ही नूर ने अंगूठी दरवाजे पर लगाई, पत्थर का वो अजीम दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर से एक अजीब सी सुनहरी रोशनी बाहर निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से बंद कोई राज आज आज़ाद हो रहा हो। सलीम और नूर दोनों हैरत से इस दरवाजे को देख रहे थे, लेकिन इनके पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि दूर से घोड़ों की तेज आवाज़ें मुसलसल करीब आ रही थी। सलीम ने घबरा कर कहा, नूर जल्दी करो, वो लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। नूर ने हिम्मत की और दरवाजे के अंदर कदम रखा। सलीम भी इसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही दोनों अंदर गए, पत्थर का दरवाजा खुद ब खुद दोबारा बंद हो गया। अंदर का मंजर देखकर दोनों हैरान रह गए। ये कोई आम कार नहीं थी, ये एक अदीम महल जैसी जगह थी। दीवारों पर सोने और चांदी के अजीब नक्श बने हुए थे। छह से पुराने चिराग लटक रहे थे और दरमियान में एक लंबा रास्ता था जो आगे किसी बड़े हाल की तरफ जा रहा था। नूर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। इसके कदमों की आवाज़ इस खामोश जगह में गूंज रही थी। सलीम ने कहा, बेटी, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। नूर ने जवाब दिया, लेकिन अब वापस जाने का रास्ता भी तो बंद हो चुका है। अचानक इन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों रुक गए। चंद लम्हों बाद अंधेरे में से एक बुरा आदमी नमूदार हुआ। इसके लंबे सफ़ेद बाल थे और हाथ में एक अजीब सी लाठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ आया। सलीम फौरन नूर के सामने खड़ा हो गया। तुम कौन हो? बुरा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं इस खजाने का मुहाफिज हूँ। नूर हैरान रह गई। मुहाफिज? बुरे ने नूर के हाथ की अंगूठी देखी और सर हिलाया। आखिरकार वो वारिस आ ही गई। नूर ने हैरत से पूछा, कौन सी वारिस? बुरे आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, सदियों पहले इस जंगल में एक नेक बादशाह हुकूमत करता था। इसने ये खजाना किसी लालची इंसान से बचाने के लिए यहाँ छुपा दिया था। फिर इसने नूर की तरफ देखकर कहा, और इसने पेशगोई की थी कि एक दिन एक पाक दिल लड़की आएगी जिसके पास ये अंगूठी होगी। सलीम हैरत से बोला, लेकिन हम तो सिर्फ एक गरीब लकड़हारे हैं। बुरा आदमी मुस्कुराया, कभी कभी अल्लाह बड़े राज छुपाने के लिए आम लोगों को चुनता है। इसी लम्हे जमीन जोर से हिली। दीवारों पर लगे चिराग हिलने लगे। सलीम घबरा गया। ये क्या हो रहा है? बुरे आदमी का चेहरा संजीदा हो गया। वो लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नूर ने कहा, अगर वो अंदर आ गए तो? बुरे आदमी ने कहा, फिर ये खजाना गलत हाथों में चला जाएगा और इस जंगल पर मुसीबत आ जाएगी। नूर ने मजबूत आवाज़ में कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बुरा आदमी मुस्कुराया। फिर इसने अपनी लाठी ज़मीन पर मारी। अचानक दीवार के पीछे से एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें असल खजाने तक दिखाता हूँ। नूर और सलीम इसके पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े हाल में पहुंचे और वहां का मंजर देखकर दोनों की आंखें हैरत से खुल गईं। पूरा हाल सोने, हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। इतना खजाना कि शायद किसी बादशाह के पास भी ना हो। लेकिन हाल के बीच में एक अजीब चीज रखी हुई थी, एक चमकती हुई तलवार। वो तलवार जमीन में गड़ी हुई थी। वो इससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। बुरे आदमी ने कहा, यह खजाने की असल ताकत है। नूर ने पूछा, ये क्या है? बुरा बोला,
یہ تلوار صرف وہی نکال سکتا ہے جس کا دل صاف ہو۔ لیکن اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا، پتھر کا دروازہ ٹوٹ گیا اور وہی خطرناک آدمی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ زور سے ہنسا، آخرکار خزانہ ہمارا ہو گیا۔ نور اور سلیم کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے اور وہ آدمی آہستہ آہستہ چمکتی ہوئی تلوار کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے تلوار پکڑنے کی کوشش کی، اچانک پوری غار میں خوفناک آواز گونجی اور زمین دوبارہ ہلنے لگی، کیونکہ وہ تلوار ہر کسی کے لیے نہیں تھی۔ اب کہانی ایک بہت بڑے اور حیران کن موڑ پر پہنچتی ہے۔ جیسے ہی اس لالچی آدمی نے چمکتی ہوئی تلوار کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک پوری غار زور سے لرزنے لگی، دیواروں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں اور تلوار سے نکلنے والی روشنی اچانک سرخ رنگ میں بدل گئی۔ وہ آہستہ آدمی ہنسا اور بولا، آخرکار یہ طاقت اب میری ہوگی۔ اس نے پوری طاقت سے تلوار کو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن تلوار اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، اس بار اور زیادہ زور لگایا، لیکن جیسے ہی اس نے زور لگایا، اچانک ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ آدمی دور جا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے سپاہی گھبرا گئے۔ برا محافظ زور سے بولا، میں نے کہا تھا یہ تلوار صرف پاک دل انسان ہی نکال سکتا ہے۔ وہ آدمی غصے سے چیخا، خاموش! پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، تم لوگ کوشش کرو۔ ایک ایک کر کے کئی سپاہیوں نے تلوار نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہی ہوا، جیسے ہی تلوار کو پکڑتے زمین لرزنے لگتی اور وہ آدمی پیچھے پھینک دیا جاتا۔ نور یہ سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ برا محافظ اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، نور اب وقت آ گیا ہے۔ نور حیران ہوئی، کون سا وقت؟ برا بولا، اس جنگل کی تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نور گھبرا گئی، لیکن میں تو صرف ایک لکڑہارے کی بیٹی ہوں۔ برا آدمی مسکرایا، اصل طاقت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس کے خاندان میں نہیں۔ سلیم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں فخر اور خوف دونوں تھے۔ بیٹی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو کوشش کرو۔ نور آہستہ آہستہ تلوار کی طرف بڑھی، پورا حال خاموش ہو گیا۔ سپاہی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ خطرناک آدمی طنزیہ ہنسا، یہ لڑکی یہ تلوار نکالے گی؟ نور نے تلوار کے قریب پہنچ کر آنکھیں بند کی، دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ طاقت کسی کی مدد کے لیے ہے تو مجھے ہمت دے۔ پھر اس نے آہستہ سے تلوار کے دستے کو پکڑا۔ اچانک تلوار سے تیز سنہری روشنی نکلنے لگی، پوری غار روشنی سے بھر گئی اور اگلے ہی لمحے نور نے تلوار کو آسانی سے زمین سے نکال لیا۔ سب حیران رہ گئے۔ برے محافظ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، آخرکار پیش گوئی سچ ہو گئی۔ لیکن وہ خطرناک آدمی غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور چیخا، وہ تلوار مجھے دو، اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، حملہ کرو۔ سپاہی نور کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی نور نے جادوئی تلوار کو اٹھایا، اچانک زمین زور سے ہلی اور غار کی دیواروں سے پتھر کے بڑے مجسمے حرکت کرنے لگے۔ وہ دراصل پرانے محافظ تھے جو خزانے کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے۔ وہ مجسمے زندہ ہو گئے اور سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ سلیم خوف سے چیخ اٹھا، نور سنبھل کر! لیکن اسی لمحے وہ خطرناک آدمی چپکے سے نور کے پیچھے پہنچ گیا اور اس نے اچانک حملہ کر دیا۔ نور کو اندازہ بھی نہیں ہوا اور اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ وہ آدمی زور سے ہنسا، آخرکار یہ طاقت میری ہو جائے گی۔ وہ تلوار اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن جیسے ہی اس نے تلوار کو ہاتھ لگایا، اچانک اس کے جسم میں بجلی جیسا جھٹکا لگا اور وہ زور سے چیختے ہوئے زمین پر گر گیا، کیونکہ تلوار اب نور کو اپنا مالک مان چکی تھی۔ لیکن اچانک غار کی چھت سے بڑے بڑے پتھر گرنے لگے۔ برا محافظ گھبرا کر بولا، یہ جگہ گرنے والی ہے۔ سلیم نے نور کا ہاتھ پکڑا، بیٹی، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن اسی لمحے نور نے دیکھا، وہ خطرناک آدمی دوبارہ اٹھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب پہلے سے زیادہ خطرناک چمک تھی، اور یہیں سے شروع ہونے والا تھا سب سے خطرناک مقابلہ۔ اب کہانی اپنے سب سے خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ غار کی چھت سے بڑے بڑے پتھر گر رہے تھے، زمین مسلسل ہل رہی تھی، ہر طرف دھول اور شور پھیل گیا تھا۔ سلیم نے گھبرا کر نور کا ہاتھ پکڑا، بیٹی، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن نور کی نظر اس خطرناک آدمی پر تھی۔ وہ دوبارہ کھڑا ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ خطرناک غصہ تھا۔ وہ آدمی ہنس کر آہستہ آہستہ ہنسنے لگا، تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم جیت گئے ہو؟ اس نے اپنی گردن سیدھی کی، میں نے اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے 20 سال انتظار کیا ہے۔ پھر اس نے زمین سے ایک عجیب سا کالا پتھر اٹھایا۔ برا محافظ اسے دیکھتے ہی گھبرا گیا، وہ چیخا، نہیں، یہ نہیں! نور نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ برے آدمی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ سیاہ پتھر اندھیری طاقت کو جگا سکتا ہے۔ وہ آدمی زور سے ہنسا، اگر مجھے خزانہ نہیں ملا تو کوئی بھی اسے نہیں لے سکے گا۔ اس نے وہ سیاہ پتھر زمین پر مار دیا۔ اچانک غار کے اندر کالی دھند پھیل گئی، دیواروں پر عجیب سائے بننے لگے اور چند لمحوں بعد دھند کے اندر سے خوفناک سائے نکلنے لگے۔ وہ انسان جیسے تھے، لیکن ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ سلیم خوف سے پیچھے ہٹ گیا، یہ کیا مخلوق ہے؟ برا محافظ بولا، یہ اندھیرے کے غلام ہیں جو صرف تب ظاہر ہوتے ہیں جب کوئی لالچ میں اندھی طاقت کو جگاتا ہے۔ وہ سائے سپاہیوں اور سب لوگوں پر حملہ کرنے لگے۔ غار میدان جنگ بن گئی، سپاہی چیخنے لگے، کچھ لوگ بھاگنے لگے،
نور نے فوراً زمین سے جادوئی تلوار اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے تلوار پکڑی، تلوار سے سنہری روشنی نکلنے لگی۔ وہ روشنی ان سائے کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ برا محافظ بولا، نور، صرف یہی تلوار ان اندھیری طاقتوں کو روک سکتی ہے۔ نور نے ہمت جمع کی اور سائے کی طرف بڑھ گئی۔ پہلا سایہ اس پر چپٹا۔ نور نے تلوار گھمائی اور جیسے ہی تلوار اس سائے کو لگی، وہ سایہ چیخ کے ساتھ دھوئیں میں بدل گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سائے بہت زیادہ تھے، ہر طرف سے نکل رہے تھے۔ اسی لمحے اچانک ایک زوردار دھاڑ سنائی دی۔ وہی جنگل والا شیر غار کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سنہری روشنی سے چمک رہی تھیں۔ وہ سیدھا نور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ اس کی حفاظت کے لیے آیا ہو۔ نور نے حیرت سے کہا، تم پھر آ گئے؟ شیر نے زور سے دھاڑ ماری اور سائے پر حملہ کر دیا۔ اب غار میں عجیب منظر تھا۔ نور جادوئی تلوار کے ساتھ لڑ رہی تھی، شیر سائے پر حملہ کر رہا تھا، برا محافظ دعا پڑھ رہا تھا اور سلیم اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اسی دوران وہ خطرناک آدمی چپکے سے غار کے ایک کونے میں جا رہا تھا اور وہ ایک خفیہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ برے محافظ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ چیخا، نور، وہ اصل خزانے کی طرف جا رہا ہے۔ نور کا دل دھڑکنے لگا۔ اصل خزانہ؟ برا آدمی بولا، ہاں، یہ سونا اور ہیرے اصل خزانہ نہیں ہے۔ اصل خزانہ اس دروازے کے پیچھے ہے۔ وہ آدمی دروازے تک پہنچ گیا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ اندر سے ایک عجیب سی نیلی روشنی نکلنے لگی۔ نور تیزی سے اس کی طرف دوڑی، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی۔ وہ آدمی دروازے کے اندر داخل ہو چکا تھا اور جیسے ہی وہ اندر گیا، اچانک پوری غار میں ایسی گرج سنائی دی جیسے کوئی بہت بڑی طاقت جاگ گئی ہو۔ برے محافظ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر وہ اس طاقت تک پہنچ گیا تو پورا جنگل تباہ ہو جائے گا۔ نور نے تلوار مضبوطی سے پکڑی اور کہا، تو پھر ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ اور اب شروع ہونے والا تھا کہانی کا سب سے بڑا راز۔ اب کہانی اپنے سب سے بڑے راز کی طرف پہنچ رہی تھی۔ نور تیزی سے اس خفیہ دروازے کی طرف دوڑی جہاں وہ خطرناک آدمی داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جادوئی تلوار چمک رہی تھی۔ سلیم بھی اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور وہ شیر بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جیسے ہی نور دروازے کے اندر داخل ہوئی، وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا، لیکن اس ہال میں سونا یا ہیرے نہیں تھے۔ ہال کے درمیان میں ایک چمکتا ہوا درخت کھڑا تھا۔ اس کے پتے نیلی روشنی سے چمک رہے تھے اور اس کی جڑوں سے عجیب سی طاقت نکل رہی تھی۔ برا محافظ بھی وہیں کھڑا تھا، پہنچ گیا۔ اس نے درخت کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، یہی ہے جنگل کی اصل طاقت۔ نور نے حیرت سے پوچھا، یہ درخت کیا ہے؟ برے آدمی نے کہا، یہ درخت اس جنگل کی زندگی ہے۔ جب تک یہ زندہ ہے، جنگل محفوظ ہے۔ لیکن اسی لمحے وہ خطرناک آدمی درخت کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر لالچ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ زور سے ہنسا، تو یہ ہے اصل طاقت۔ اس نے درخت کی ایک شاخ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، درخت سے نیلی روشنی کی ایک لہر نکلی اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ آدمی غصے سے چیخا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے اپنی تلوار نکال لی اور درخت کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ نور فوراً اس کے سامنے آ گئی۔ نہیں، اس نے جادوئی تلوار اٹھا لی۔ وہ آدمی طنزیہ ہنسا، ایک لکڑہارے کی بیٹی مجھے روکے گی؟ اور اس نے نور پر حملہ کر دیا۔ غار کے اندر زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ تلواریں ٹکرا رہی تھیں، چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ آدمی بہت طاقتور تھا، لیکن نور کے ہاتھ میں جادوئی تلوار تھی۔ ہر بار جب تلوار ٹکراتی، سنہری روشنی نکلتی۔ اسی دوران وہ شیر بھی آگے بڑھا اور اس نے اس آدمی پر حملہ کر دیا۔ وہ آدمی غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے زمین سے وہی سیاہ پتھر دوبارہ اٹھایا اور زور سے چیخا۔ اچانک پورا ہال اندھیرے سے بھرنے لگا۔ درخت کی نیلی روشنی مدھم ہونے لگی۔ پورا محافظ گھبرا گیا، اگر یہ درخت مر گیا تو پورا جنگل تباہ ہو جائے گا۔ نور نے پوری ہمت جمع کی اور جادوئی تلوار کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسی لمحے درخت کی نیلی روشنی تلوار کی سنہری روشنی کے ساتھ ملنے لگی۔ پوری جگہ ایک عجیب طاقت سے بھری اور خطرناک آدمی گھبرا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نور کی آنکھوں میں عزم تھا، یہ جنگل کی طاقت ہے۔ اور اسی لمحے تلوار سے ایک زبردست روشنی نکلی جو سیدھا اس آدمی کی طرف گئی۔ وہ زور سے چیخا اور زمین پر گر گیا۔ سیاہ پتھر اس کے ہاتھ سے چوٹ کر زمین پر ٹوٹ گیا۔ اندھیری طاقت ختم ہونے لگی۔ درخت کی روشنی دوبارہ تیز ہو گئی۔ غار میں سکون چھا گیا۔ نور نے گہری سانس لی، لیکن اسی لمحے درخت کی جڑوں سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ زمین دوبارہ ہلنے لگی۔ برا محافظ حیران ہو گیا، یہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ درخت کے نیچے زمین آہستہ آہستہ کھلنے لگی اور وہاں سے ایک قدیم صندوق ظاہر ہونے لگا۔ برا محافظ حیرت سے بولا، یہ تو 1000 سال پرانا خزانہ ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس صندوق کے اندر غار کے اندر خاموشی چھا گئی تھی۔ درخت کی روشنی پورے ہال میں پھیل رہی تھی۔ نور، سلیم، برا محافظ اور وہ شیر سب حیرت سے زمین کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ درخت کے نیچے زمین آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہاں سے ایک قدیم صندوق اوپر آنے لگا۔ وہ صندوق بہت پرانا تھا، اس پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر سونے کا ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، یہ صندوق شاید صدیوں سے یہاں چھپا ہوا تھا۔
برا محافظ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی۔ نور نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ برے آدمی نے سر ہلایا، نہیں، لیکن میرے بزرگ کہتے تھے کہ اس صندوق میں وہ راز ہیں جو اس جنگل کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اسی لمحے زمین پر پڑا وہ خطرناک آدمی آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ وہ ابھی زندہ تھا اور اس کی آنکھوں میں ابھی بھی لالچ جل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور خاموشی سے صندوق کی طرف دیکھنے لگا۔ نور ابھی بھی صندوق کے قریب جانے ہی والی تھی کہ اچانک وہ آدمی چیخا، کوئی صندوق کو مت کھولنا! سب حیران ہو گئے۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا اور بولا، تم لوگ نہیں جانتے اس کے اندر کیا ہے؟ سلیم نے سخت آواز میں کہا، اگر تمہیں پتہ ہے تو بتاؤ۔ وہ آدمی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اس صندوق کے اندر صرف خزانہ نہیں، ایک قدیم طاقت بند ہے۔ نور نے حیرت سے پوچھا، کیسی طاقت؟ وہ آدمی بولا، 1000 سال پہلے اس جنگل میں ایک بہت طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایسی طاقت تھی جو پورے ملک کو بدل سکتی تھی۔ برا محافظ فوراً بولا، لیکن وہ طاقت خطرناک تھی۔ وہ آدمی ہنسا، خطرناک؟ نہیں، وہ طاقت دنیا کو بدل سکتی ہے۔ نور کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے تلوار مضبوطی سے پکڑ لی۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ صندوق کے قریب جانے لگا۔ اگر یہ طاقت میرے ہاتھ میں آ گئی تو میں اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جاؤں گا۔ نور فوراً اس کے سامنے آ گئی۔ تم دوبارہ یہ غلطی نہیں کرو گے، وہ آدمی غصے سے بولا، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ اور وہ اچانک صندوق کی طرف جھپٹا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ صندوق چھوٹتا، وہ شیر زور سے دہرا اور اس پر حملہ کر دیا۔ آدمی زمین پر گر گیا، لیکن اس کی نظر اب بھی صندوق پر تھی۔ نور آہستہ آہستہ صندوق کے قریب گئی۔ برا آدمی محافظ گھبرا گیا۔ نور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ نور نے گہری سانس لی اور آہستہ سے صندوق کا تالا کھولا۔ جیسے ہی صندوق کھلا، اچانک پوری غار میں تیز سنہری روشنی پھیل گئی۔ سب نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب روشنی کم ہوئی تو سب نے دیکھا کہ صندوق کے اندر ایک قدیم کتاب رکھی ہوئی تھی۔ برا محافظ حیران رہ گیا۔ یہ تو نور نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ برے آدمی نے کانپتی آواز میں کہا، یہ حکمت کی کتاب ہے۔ اس میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو بے حد علم اور طاقت دے سکتی ہے۔ وہ خطرناک آدمی دوبارہ ہنسنے لگا، بالکل، اور یہی طاقت مجھے چاہیے، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کتاب کے ساتھ ایک بڑا امتحان بھی جڑا ہوا تھا، اور یہی امتحان اب نور کے سامنے آنے والا تھا۔ غار کے اندر خاموشی چھا گئی تھی۔ سنہری روشنی ابھی بھی اس قدیم کتاب سے نکل رہی تھی۔ نور کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی۔ سلیم، برا محافظ اور وہ شیر سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ برے محافظ نے آہستہ سے کہا، نور، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ حکمت کی کتاب ہے۔ جو بھی اسے حاصل کرتا ہے اسے بے حد طاقت اور علم ملتا ہے۔ نور نے حیرت سے کتاب کو دیکھا، تو کیا میں اس طاقت کو استعمال کر سکتی ہوں؟ برا محافظ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہاں، لیکن اس طاقت کے ساتھ ایک بہت بڑا امتحان بھی آتا ہے۔ اسی لمحے وہ خطرناک آدمی زور سے ہنسا۔ وہ دوبارہ کھڑا ہو چکا تھا۔ کتنی باتیں کرو گے؟ اس نے چیخ کر کہا۔ وہ کتاب مجھے دو، نور نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ طاقت تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ وہ آدمی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ تم سمجھتی ہو تم اس طاقت کو سنبھال سکتی ہو؟ تم تو صرف ایک لکڑہارے کی بیٹی ہو۔ نور نے سکون سے جواب دیا، ہاں، میں لکڑہارے کی بیٹی ہوں، اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ برا محافظ مسکرا دیا۔ سلیم کی آنکھوں میں فخر تھا۔ وہ آدمی اچانک نور کی طرف دوڑا۔ وہ کتاب چھیننا چاہتا تھا، لیکن اسی لمحے نور نے کتاب کھولی۔ اچانک کتاب سے ایک تیز روشنی نکلی اور پوری غار روشن ہو گئی۔ کتاب کے صفحات خود بخود کھلنے لگے اور ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی، جو بھی اس کتاب کی طاقت چاہتا ہے، اسے پہلے اپنا دل ثابت کرنا ہوگا۔ اچانک نور کے سامنے دو رستے ظاہر ہو گئے۔ ایک رستے بے شمار خزانہ تھا، سونا، ہیرے اور طاقت۔ دوسرے رستے پر صرف جنگل اور عام زندگی تھی۔ وہ آواز دوبارہ گونجی، اگر تم طاقت چاہتی ہو تو خزانے والا رستہ چنو، اگر تم امن چاہتی ہو تو کتاب کو چھوڑ دو۔ وہ خطرناک آدمی فوراً چیخا، خزانہ چن لو، پھر ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے۔ لیکن نور خاموش کھڑی رہی۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، پھر اس نے جنگل کو دیکھا، یہاں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی۔ کچھ لمحے بعد نور نے آہستہ سے کتاب بند کر دی اور کہا، مجھے طاقت نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے جنگل کا امن چاہیے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اچانک کتاب سے زبردست روشنی نکلی۔ وہ روشنی پورے حال میں پھیل گئی۔ وہ خطرناک آدمی چیخنے لگا اور اچانک وہ روشنی اسے گھیرنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ آدمی پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ برا محافظ حیران رہ گیا، یہ کتاب نے اسے ہمیشہ کے لیے سزا دے دی ہے۔ اچانک درخت کی روشنی اور تیز ہو گئی، پوری غار جگمگا اٹھی اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ برا محافظ نور کے پاس آیا اور احترام سے بولا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقت دل کی نیکی میں ہوتی ہے۔ نور نے مسکرا کر کہا، طاقت سے زیادہ امن ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد غار کا دروازہ بند ہونے لگا، جیسے وہ راز دوبارہ ہمیشہ کے لیے چھپ رہا ہو۔ نور، سلیم اور وہ شیر جنگل کی طرف واپس چل پڑے۔ سورج نکل رہا تھا، جنگل پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، بیٹی، آج تم نے مجھے فخر محسوس کروایا ہے۔ نور نے ہنس کر بولا،
جواب دیا، میں نے صرف وہی کیا جو صحیح تھا، اور اس دن کے بعد جنگل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی اس جنگل میں ایک شیر اور ایک بہادر لڑکی کی کہانی سنائی جاتی ہے، جو لالچ کے مقابلے میں نیکی کو جاننے والی لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ نیکی اور سادگی انسان کو اصل کامیابی دیتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔